بھی فرمایا جو مومن ہے وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے, بڑا کیئرفل ہوتا ہے, وہ دھوکہ نہیں کھاتا. تو بھی کہتے ہیں جب تک تم دنیا میں جیو ساری زندگی ہوشیار بن کے رہو کہ کوئی تم کو چیٹ نہ کرے. اس چیٹنگ سے سب سے بڑا مقصد جو پیر کا ہے, البتہ دنیا کے اندر بھی ہم کسی کی چیٹنگ میں نہ آ جائیں, لیکن یہاں ہم کو دنیا اور دین دونوں کی باتیں سکھائی. ہم کو پیر کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں بھی تم دھوکہ نہیں کھانا, لیکن تم اپنے من سے بھی دھوکہ نہیں کھانا کہ شیطان تم کو چیٹ کر جائے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بھاؤ ہوا پر بھکتی نہ ہوئی. بہت دفعہ کسی انسان کے اندر انٹینشن پیدا ہوتی ہے, میں یہ کروں میں یہ کروں. انسان ارادہ بناتا ہے, انسان اپنی ڈیزائر پیدا کرتا ہے, انسان کو کوئی ایسے تھاٹس آتے ہیں کہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن بھکتی نہ ہوئی, اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا. آدمی نے ارادہ کیا, انسان کو کوئی چیز کے لیے خیال پیدا ہوا, اس نے کچھ پلان بنایا, لیکن وہ پلان عمل میں نہیں آ سکا, تو یہ انسان دھوکہ کھاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بھاؤ ہوا بھکتی نہ ہوئی, جیوڑو اٹھی چالو نراش. جب موت آئے گی تو وہ دنیا کے اندر ارمان لیتے جاتا ہے. جب انسان ایسی 100 برس کی عمر میں یا جب بھی اس کی زندگی ختم ہوتی ہے تو موت سے تھوڑا پہلے اس کو خدا تعالیٰ وارننگ دے دیتا ہے کہ میں اب جانے والا ہوں. حضرت امام جعفر صادق کے ایک قول میں ہے کہ ہر انسان کو خدا 40 دن پہلے اس کی موت کی نوٹس دیتا ہے, لیکن انسان سمجھتے نہیں. ہر انسان کو اس کی موت آئے گی, اس کو خدا 40 دن پہلے نوٹس دیتا ہے, لیکن لوگ سمجھتے نہیں. پھر بھی موت سے تھوڑی پہلے اس آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں. ایون اگر ایسا ہی کوئی اور آپ سڈن انسٹنٹ کبھی کوئی انسان کا ایکسیڈنٹ بھی ہونے والا ہے تو اس ایکسیڈنٹ سے بھی تھوڑے سیکنڈ پہلے اس کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ میں ابھی مر رہا ہوں. یعنی انسان کو خدا نوٹس دیتا ہے. اس سیکنڈ کے اندر بھی انسان کو اپنا سارا پاسٹ نظر آ جاتا ہے. اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میری زندگی فیلیور ہے کہ میری زندگی سکسیسفل ہے. پھر فرماتے ہیں کہ بھاگ ہوا, ارادہ ہوا, اچھا ہوئی میں یہ کام کروں, لیکن وہ عمل میں نہ لا سکا. یہ اشارہ ہے انسان کو, جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے, جب انسان کو کوئی دکھ آتا ہے, تو وہ لوگ کہ جو خدا کو مانتے ہیں, جو ایتھسٹ نہیں ہیں لیکن تھیسٹ ہیں, خدا کو ماننے والے ہیں, پھر کوئی بھی قوم کا آدمی ہوئے, تو جب وہ خدا کو مانتے اور جانتے ہیں تو انسان کو کبھی نہ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں گنہگار ہوں, میرے سے بھول ہو گئی. خدا کی عبادت یا یاد کرنے کے لیے اس کو اچھا ہوتی ہے, لیکن بعد میں پھر وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جب انسان کے اوپر کوئی دکھ آتا ہے تو ہم کو یاد کرتا ہے اور پھر ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اے خدایا مجھے اس مصیبت میں سے دور کر دے تو میں اچھا ہو جاؤں گا, میں تجھے یاد کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. مگر جب وہ اچھا ہو جاتا ہے تو انسان پھر بھول جاتا ہے. ہمارے ایک کاؤنٹ صاحب تھے تنزانیہ کے اندر, کاؤنٹ تو بعد میں بنے, پہلے وہ علیجہ بنے, پھر وہ رائی بنے. یہ میں بات کرتا ہوں کچھ 50 برس کی, بلکہ اس کے بھی پہلے. وہ جو آدمی تھے ہماری قوم کے بڑے مشہور لیڈر تھے, لیکن بہت کنجوس تھے, بہت کنجوس. کنجوس یعنی مائلر. ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو پیسہ ادھار دیتے تھے, لون دیتے تھے, اور اس زمانے میں بھی یعنی 50-60 سال پہلے بھی وہ 5%, 4%, 4-5% انٹرسٹ چارج کرتے تھے. اگر کسی کو 1000 شلنگ دے رہے تو 1000 شلنگ کا 5 کے حساب سے 50 شلنگ تو وہ پہلے ہی کاٹ لے رہے. یہ 50 شلنگ ایوری منتھ کے تھے, 5% ایوری منتھ, تو برس کے 60% ہو گئے. اتنی بیاج کھاتے. کسی آدمی نے کبھی اس کے پاس اپنا کوئی مکان یا ornament مارگیج رکھ دیے تو وہ کبھی چھڑا نہیں سکا, کبھی نہیں. اس طرح اس نے بڑی ملکت جمع کی. زنزبار میں اور دارالسلام میں آنا جانا تھا, بہت ملکت جمع کی. ایک دفعہ بیمار پڑے. اب جو بیمار پڑے
تو گھر والی نے کہا دیکھو نا ساری زندگی کنجوسی میں نکالی، میاں بیوی میں آپس میں تھوڑی تکرار ہو جاتی تھی، اسی کارن سے کچھ تو خیرات کرو، کچھ تو چیریٹی کرو کہ جو تمہارے ساتھ چلے۔ تو اس نے بولا اچھا میں اچھا ہو جاؤں گا تو میں خیرات کروں گا۔ اچھے ہو گئے، بس ایک مہمانی بھیج دی، ویلفیئر سوسائٹی کو کچھ 100 شلنگ دے دیے، 2-3 برس ہوئے پھر بیمار پڑے اور ایسی بیماری آئی کہ ڈاکٹر بھی ڈرنے لگے۔ اس وقت حقیقت میں سچ مچ رو پڑے، یا مولا میرے کو تم اچھا کر دے، میں ایک بڑی رقم اپنی جماعت کے واسطے کوئی فائدے اور بھلے میں دوں گا۔ 1 مہینے کی بیماری کے بعد اچھے ہو گئے، ارادہ رہا، منانا کیا، لیکن یوں ہی کرتے 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 2-3 سال نکل گئے۔ وہ چیز دل میں کھجتی ضرور رہی، ابھی ارادہ تھا، منہ سے وعدہ بھی کر لیا، لیکن من کے اندر وہ جو پیسے کی محبت اور اٹیچمنٹ تھی نا، اس کی وجہ سے وہ چیز عمل میں نہیں آتی تھی، پریکٹیکل نہیں بنتی تھی۔ دنیا کے اندر پریگمیٹک آدمی بہت تھوڑے ہیں کہ جو بولتے بھی ہیں اور پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ چلنا ایسا ہوا کہ 37 کے اندر مولانا امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور ان کے گھر والوں نے ان کو خوب یہ چیزیں یاد کرائیں۔ صدر علی مشنری وہاں تھے، اس کی ملاقات ہوئی اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں 50,000 شلنگ کوئی دھرمادہ کے اندر جماعت کے بھلے کے لیے میں کچھ بناؤں۔ جب یہ خبر تھوڑی سی باہر نکلی تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے پہنچ گئے کہ ہمارا پلان ہے ایک اسکول بنانے کا۔ چلو یہ امام زمان کے حضور میں گئے اور 60,000 شلنگ اس نے اسکول بنانے کے لیے دیا۔ دار السلام کے اندر وہ اسکول کے جو پہلے بچوں کی لڑکوں کی اسکول تھی، جہاں ہیڈ ماسٹر گریگری بھی تھا اور ایک مستری ماسٹر بھی تھا، میں یہ 48 کی بات کرتا ہوں، یہ اسکول بنانے کے 50,000 شلنگ دیے۔ صدر مشنری نے جب امام کے پاس عرض رکھی کہ خداوند تیرے اس اکاؤنٹ میں 50,000 شلنگ کا اعلان کیا ہے، بابا بہت راضی ہوئے، بہت راضی فرمائی۔ ہمارے مذہب کے اندر، ہماری جماعت کے اندر ایک سسٹم ہے کہ ہم کو کوئی بھی جماعت کے لیے کوئی چیز چیریٹی کرنی ہوگی، یعنی بلڈنگ بنانی ہوگی، جمع خانہ ہے، ہاسپٹل ہے، لائبریری ہے، اسکول وغیرہ ہے، تو جتنے پیسے ہم اکٹھے کرتے ہیں اتنے ہی حضرت امام ہم کو گرانٹ دیتے ہیں، پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ گرانٹ ملتی ہے۔ جب آرکیٹیکٹ کے پاس سے اس بات کی اور کانٹریکٹر کے پاس سے اس بات کے لیے جب حساب کتاب اکاؤنٹ اور سب پلان آئے تو پتہ لگا کہ 1,00,000 شلنگ کے اندر یہ اسکول نہیں بنے، یعنی 50 کے اور 50,000 امام کے، تو 1,00,000 شلنگ میں یہ اسکول نہیں بنے۔ ایسٹیمیٹ آیا 150,000 کا۔ تو امام نے صدر مشنری کو اس کے پاس بھیجا کہ اس کو بولو کہ تمہاری اسکول بنانے کی جو نیت تھی وہ ہم نے قبول کی، لیکن 150,000 کا اور تم نے 50 دیے ہیں، 25 اور دو، 25 میں بھی دوں گا، مولا فرمایا۔ مگر اس نے لاکھوں شلنگ تھے، اس کے 40 لاکھ شلنگ تھا اس وقت اس کے پاس، لیکن 25,000 دینے کے لیے دل نہ چلا۔ سر امام نے تو حکم کر دیا نہیں دیتا نا، سے 1,00,000 شلنگ امام نے دیا، 50,000 اس کے رہے۔ جب یہ بلڈنگ بن گئی تب اس کو یہ چیز یاد آئی کہ یہ میں نے کیا کیا، 25,000 بھی نہ دے سکا۔ ہو سکتا ہے پاسبل کہ اس کو یہ چیز دل میں لگی ہوئے، یہ بیمار پڑا اور پھر اس نے یہی دعائیں مانگی کہ یا مولا میں نے تمہیں دھوکہ دیا 25,000 کے لیے، اب میں جو اچھا ہو جاؤں گا، پھر بھی شرط لگائی، کنڈیشن تھی کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو میں 25,000 دوں گا، مگر وہ اسی بیماری میں گزر گیا، وہ چیز اس کے ساتھ موت میں چلی گئی۔ آج اس کی اولاد کے پاس ایک سینٹ نہیں ہے، کدھر پیسہ چلا گیا کچھ پتہ نہیں۔ دنیا کے اندر اس قسم کے بے حساب کیسز ہیں، ہماری جماعت کے اندر بنے ہوئے، ہماری جماعت کے اندر بنے ہوئے۔ میں گئے 40 برس افریقہ کے اندر رہا اور اس سے پہلے میں انڈیا میں تھا۔ میری اس وقت 67 ایئرس کی ایج کے اندر گئے ہاف سینچری سے زیادہ کے ٹائم میں
میں جب یاد کرتا ہوں تو میری جماعت کے اندر ایسے کتنے ہی لوگ تھے کہ لاکھوں کروڑوں پتی تھے، آج کچھ نہیں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو بہت غریب تھے آج وہ مالدار بن گئے. خود یہاں کینیڈا کے 15 برس کے اندر وہ آدمی کہ جو بیک ہوم بہت مالدار تھے، بنگلے والے تھے، موٹروں والے تھے، ان میں سے بہت سے، سب کے سب نہ صحیح لیکن بہت سے آج بیچارے تنگ ہیں، تکلیف میں. اور ایسے لوگ کہ جو 500 شلنگ کی نوکری کرتے تھے آج ان کے پاس یہاں $5 لاکھ ہے. خدا تعالیٰ کی یہ دین ہے. صبح کے وقت ایک امیر ہوتا ہے، شام کو غریب ہو جاتا ہے. شام کے وقت ایک آدمی غریب ہوتا ہے، صبح کو امیر ہو جاتا ہے. خدا جو چاہتا ہے تو دے دیتا ہے. ایک غریب فیملی دار السلام کے اندر 72 میں ادھر آئی، غریب فیملی، الیکٹریشین تھے، بڑی مشکل سے پیٹ پالتے تھے. ادھر آیا، $1 کی وہ لاٹری کی ٹکٹ لیتا رہتا 6 مہینے کے بعد اس کو $2.5 لاکھ لگ گئے. ادھر ہی ٹورنٹو کی بات ہے. خدا کو جب دینا چاہتا ہے تو اس طرح دے دیتا ہے، اور خدا جب لینا چاہتا ہے تو دن داروں ایک آنکھ کی پلک میں سب کچھ لے جاتا ہے. یہ چیزیں ہمارے وچار کرنے کی ہیں کہ دنیا کے اندر ہے کیا، کون سی چیز کے پیچھے ہم پڑے ہیں، آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے ایک فرمان میں ہے، میں یہ فرمان بہت دفعہ اپنی باتوں میں کوٹ کیا کرتا ہوں کہ تم آرام سے کسی ایک کونے میں اپنے گھر میں کسی دن، ماں باپ نے تو کہا کہ روز کر سکتے ہو تو روز ڈیلی، نہیں تو ویک میں ایک دفعہ، ویک میں نہیں بنے 15 دن میں ایک دفعہ، اب بولے 15 دن میں نہیں بنے تو مہینے میں ایک دفعہ ضرور آرام سے بیٹھ کے تم سوچو کہ میری لائف کیا ہے، کیا میرے کیریکٹر اچھا ہے، کیا میری تندرستی اچھی ہے، کیا میرا کٹمب اچھا ہے، کیا لوگوں کے ساتھ میرا ٹریٹمنٹ سلوک اچھا ہے، کیا میرے کانٹیکٹ اچھے ہیں یا برے ہیں، کیا میری فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہے، کیا میری روحانی سائڈ جو ہے وہ اچھی ہے. میں نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی کا اسٹاک لو کہ تم کہاں ہو. صبح ہوئی اپنے کام پہ چلے گئے، شام کو گھر پہ آئے، یاروں دوستوں کے ساتھ پھرے. کوئی شراب پینے والا ہوگا تو وہ شراب کی بوتل کھول کے یا پیچھے میں جا کے لوگوں کے پاس جا کے باہر میں بیٹھے گا، کوئی جگار میں پڑ جائے گا، کوئی ویڈیو کھول کے بیٹھ جائے گا، کوئی صرف گھر میں بیٹھ کے آرام کرے گا اور رات کو کھا پی کے سو گئے. کیا یہ ہماری لائف کا مقصد یہ بھی ہے کہ کھایا پیا سو گئے اور پھر مر جائیں گے، کہ ہماری لائف میں کچھ اور بھی ہے؟ ہم اسماعیلیوں کو جس کے اوپر ایک امام ہے، ساری دنیا کے اندر کسی کے اوپر امام نہیں ہے، ساری دنیا کے اندر کسی کے اوپر ایسا روحانی لیڈر نہیں ہے. ہمارے اوپر امام ہے. ہمارا جو مذہب ہے وہ مسٹسزم کا مذہب ہے، صوفی مذہب ہے. اور صوفی مذہب کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. ہمارے میں سے ساری دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ اپنی مرضی سے، اپنی انٹینشن سے وہ پیدا نہیں ہوا، اور جب وہ مرے گا تو بھی اس کو پہلے پوچھا نہیں جائے گا کہ تجھے مرنا ہے. وہ اپنی مرضی سے پیدا بھی نہیں ہوا اور اپنی مرضی سے مرے گا بھی نہیں. وہ لوگ کہ جو سوئسائڈ کرتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں مرتے، مجبور ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، اپنا جیو لے لیتے ہیں. مرضی سے راضی خوشی سے کوئی نہیں مرتا. اگر خیال کرو کہ برتھ اور ڈیتھ ہماری مرضی سے نہیں ہے تو کیا یہ لائف ہماری مرضی سے ہے؟ اگر ہمارا جنم ہماری مرضی سے نہیں، موت بھی ہماری مرضی سے نہیں، بلکہ کوئی ایک سپریم ہارٹ اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، تو جنم اور موت کے بیچ میں ہماری یہ جو لائف اسپین ہے وہ کیا ہماری مرضی سے ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ وہ اپنی اچھا، اپنی ڈیزائر کو 100% پوری کر سکتے ہیں؟ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک پرمون تعلیقہ بھیجا دار السلام کے اندر. ماں باپ کے اس تعلیقے میں یہ ہے کہ اگر تمہاری ڈیزائر، اگر تمہاری پلاننگ 20% بھی، 20% بھی کبھی کامیاب سکسیسفل ہو جائے تو تمہاری دنیا میں سب سے زیادہ لکی ہو. اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے، مولا نے اس میں 1/5 کا بات کی ہے، اس لیے میں نے 20% کہا کہ تمہاری 1/5 بھی اگر تمہاری ہوپس اور تمہاری ڈیزائر ریئلائز ہو سکے
तो यू आर दी लकीएस्ट पर्सन। मैंने तो दिन दर ये देखा है दुनिया के अंदर, मेरे पास हजारों लोग, मेरे लाखों आदमियों को जानता हूँ, बहुत मुसाफरियाँ की कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1% 1% हो सकता है कि इंसान की होप उसकी डिजायर पूरी हो सके। 99% इंसान की जिंदगी के अंदर दुख है। 99% अगर नहीं तो कम होंगे, 5-10% कम होंगे। सक्सेस इंसान को 5% नहीं मिलती, 10% नहीं मिलती। तो अब है क्या, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी इस लाइफ का एम क्या है? खाना पीना और सो रहना, मौज शौक करना और बच्चे पैदा करके बच्चों को बड़ा करके सीनियर सिटीजन बन जाना, घूम फिर के मटीरियलिज्म के अंदर रह के हम मर गए, फिर मरने के बाद क्या होगा? आखिर हमारी लाइफ वहां खत्म तो नहीं होती। आप में एजुकेटेड बहुत हैं, आप लोगों ने साइंस सीखी है, आपको मालूम है कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स शेप। आप पानी को गर्म कर दो तो वो स्टीम बन के उड़ जाएगा, लेकिन पानी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इसी स्टीम को अरेस्ट करो, वो फिर पानी बन जाएगा। इसको ठंडा करो तो वो बर्फ बन जाएगा, गर्म करोगे फिर पानी बन जाएगा। आप लकड़ी को जला डालो, लकड़ी की शक्ल बदल जाएगी, लेकिन इसी लकड़ी के अंदर से गैसेज निकलेगी और राख बनेगी। मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अगर मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसकी शक्ल बदल जाती है, तो आत्मा डिस्ट्रॉय हो सकती है? आत्मा भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। हमारी जिंदगी यह है कि एक माइक्रोस्कोपिक सेल जो इंसान का सीड है, एक स्पर्मेटोजोआ, एक सिंगल सेल माँ के पेट में कंसीव होके देखो इंसान बन जाता है, बच्चा पैदा होता है, 7-8 पाउंड का होता है, 7-8 पाउंड का भी कोई नॉर्मल बच्चों की 6-7 पाउंड की जन्म होता है, मान लो 8 पाउंड का कि 10 पाउंड का, ये जवान होके 150-200 रत्तल का आदमी बन जाता है, खाता पीता भागता दौड़ता है, बदन में ताकत होती है, ब्रेन के अंदर होपनी होती है, फिर यही बूढ़ा हो जाता है। वो जवानी का जोश, वो बचपन की मस्ती, दौड़ धूप, फिस्टीवस वगैरह उसकी जो लाइफ होती है, कहाँ चली गई जब वो 80 बरस का होता है? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कमर झुक जाती है, नसल कमजोर हो जाती है, कान भी काम नहीं करते, जीभ भी पूरी तरह चलती नहीं, दांत निकल जाते हैं, वो खाना जो 25 बरस में खाता था 75 बरस की उम्र में हजम नहीं कर सकता। ये सब क्या है, क्यों ऐसा होता है? और आखिर इसी को हम कब्र में दफन कराते हैं, फिर कभी नजर ही नहीं आता। 2-5-10 बरस के बाद कब्र खोदोगे तो हड्डियां भी गल जाती हैं। इंसान की लाइफ किधर जा रही है? इस दुनिया के अंदर केवल एक सपने की तरह हमारी लाइफ है दिलदारों, इट्स जस्ट ए ड्रीम। आंख खोलते हैं तो ड्रीम में हमने जो कुछ देखा है ना, वो तो कुछ नहीं है। कोई आदमी ड्रीम के अंदर मोटर में बैठा है, एरोप्लेन में बैठा है, कभी आंख खुलती है तो मोटर भी नहीं है, एरोप्लेन भी नहीं है। ड्रीम के अंदर कुछ खाना खा रहा है, आंख खुल गई तो खाना किधर गया? कौन सी चीज थी कि जो इंसान को ड्रीम में ले जाती है? हमारे लिए एक लेसन है, हमारे लिए एक लेसन है कि हमारी ये जिंदगी जो है, हमारी 50-100 बरस की जिंदगी, इट्स जस्ट ए ड्रीम, इट्स एन इल्यूजन। असल चीज हमारी आत्मा है, हमारी रूह है। मरने के बाद बदन जमीन में चले जाता है, फूल उड़ जाता है, कहाँ जाता है? हमको कभी ये बैठ के ख्याल हुआ कि भला मरने से पहले मैं दुनिया में था? इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मौलाना रूमी ऐसा बैठ के सोचा करता था कि मैं मौत से पहले किधर था। मौलाना रूम सोचते सोचते, थिंक करते करते, उसके ब्रेन के अंदर जो पुरानी फाइल्स पड़ी है ना, ओल्ड फाइल्स, उसको वो ढूंढते 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 उसको याद आया, हाँ मैं इस जन्म से पहले बंदर में था। मैं बंदर था तो बंदर में से कहाँ से आया कि मैं दूसरे जानवरों में था। तो वो बैठ जाते 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 उसको पता लगा कि मैं तो पहले मिट्टी था, मिट्टी में से मैं वेजिटेशन में आया,
वेजिटेशन से निकल के मैं कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स में आया, इंसेक्ट्स में से इवॉल्व होके मैं जानवरों में आया, जानवरों से निकल के मैं इंसान में आया। ये एवोल्यूशन की चीज थी जो मौलाना रूम ने आज से लगभग 1000 वर्ष पहले अपने दिमाग और दिल के अंदर सोची। 1000 वर्ष पहले डार्विन पैदा नहीं हुआ था, 1000 वर्ष पहले गैलीलियो भी ना था, न्यूटन भी ना था, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन रूहानी आदमी थे जिन्होंने अपनी रूहानियत के हिसाब से इस बात को डिस्कवर किया कि दुनिया के अंदर इंसान इवॉल्व होकर आया। तो क्या अब इंसान की जो लाइफ है यहाँ ये एंड है एवोल्यूशन का? नहीं। अगर वो जानवरों में से निकल के इंसान इवॉल्व हुआ है तो इंसान भी आज उसकी जिंदगी का एंड नहीं है। He must go higher. हाईएस्ट पॉइंट क्या है? खुदा बन जाना। इसी चीज को मजहब ने फना फिल्ला का दर्जा दिया, यूनिटी विद गॉड। खुदा ताला हमारी जिंदगी का मकसद है, खुदा हमारा एम है, खुदा हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारा डेस्टिनेशन है, हमें वहां पहुंचना है। सीधा रास्ता नहीं मिलता तो क्रूकड रास्ते से किसी भी तरीके से हमको वहां पहुंचना है, ये हमारी मंजिल है। हम इस्माइली लोग जो हैं सूफी टाइप के, गैरों के अंदर ये ख्याल नहीं है कि देखो ये सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी में, टीवी देखते हो, पेपर पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, इन लोगों के अंदर कितना मटेरियलिज्म है, उनमें रूहानियत कुछ नहीं। हम लोग खुश नसीब हैं कि हर रोज जमात खाने के अंदर आते हैं, फरमान सुनते हैं कि ना सुनते हैं, कभी कभी तो मिशनरी आते हैं तो हज करके हमको जागरूक करते हैं। मिशनरी आपको कुछ देता नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है, मिशनरी सिर्फ आपको जगा देता है। कभी कभी आदमी थक जाता है ना तो ऊँग जाता है, स्लम्बर में पड़ जाता है, उसको हिलाओ तो वो होशियार हो जाता है। जितने भी पीर फकीर नबी औलिया वली इमाम आए या दाई आए, मिशनरीज आए, पंडित आए, ब्राह्मण आए, उनका काम एक ही होता है, सब कुछ इंसान के अंदर है। हर एक इंसान को खुदा ने आत्मा दी है, हर एक इंसान को खुदा ने अकल दी है, हर एक इंसान को खुदा ने इंटेलिजेंस दी है, क्योंकि हर इंसान खुदा की क्रिएशन है। हो सकता है लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर लेवल में फर्क होता है, और ये लेवल जो लो लेवल के हैं वो जरूर मरने के बाद हायर लेवल में जाएंगे, फिर मरने के बाद उससे हायर लेवल में जाएंगे। इंसान की बल्कि खुदा की जितनी भी क्रिएशन है उसके अंदर प्रोग्रेस है, नेचर प्रोग्रेसिव है, डिस्ट्रॉय होके हायर जगह जाते हैं। इंसान भी ऐसा है, उसकी आज अगर लो लेवल है तो मौत के बाद उसको हायर लेवल मिलेगी। ये हो सकता है कि प्रोग्रेस स्लो हो जाए, ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए प्रोग्रेस स्टॉप हो जाए, लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसे भी दुनिया के अंदर लोग हैं कि जिनकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है। हर एक इंसान को हमारे पीर फरमाया कि 8 इंसानी अवतार दिए गए। यहाँ अवतार का मतलब वो अवतार नहीं कि जो हिंदू लोग मानते हैं, अवतार का मतलब लाइफ स्पैन। 8 दफा इंसान को टोटली 8 दफा एक आदमी दुनिया में इंसान ह्यूमन फॉर्म में आएगा। अगर वो लोअर लेवल नंबर 1 से शुरू होके हाईएस्ट लेवल इंसान की जो 8वीं है वहां तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि उसको 1000-2000 बरस भी निकल जाए, हो सकता है कि उसको 10-20 हजार बरस निकल जाए। लाजिम नहीं कि हर लाइफ के बाद इमीडिएटली दूसरी लाइफ मिले। पॉसिबल है कि 2 लाइफ के अंदर 2-4 हजार बरस तक वो डिटेंशन में होवे, क्योंकि हमको ये भी पीरों ने कहा है कि अगर तुम गुनाह करोगे तो बाद ऐसे गुनाह हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुमको डिटेंशन में रखा जाएगा, और उसका मैक्सिमम पीरियड 5000 बरस है। 52 घाटी की सदरदीन की छोटी सी किताब है, आप पढ़ो। इसी तरह से 20 तोड़ है सईद इमाम शाफी पीर हसन कबीरुद्दीन के बेटे की ये बनाई हुई किताब है, उसको पढ़ो और उसके अंदर हमें कुछ मिलता है, और वो चीजें फेंक देने की नहीं, सोचने की है। तो अगर हमको एक अवतार मिला, एक लाइफ मिली, हो सकता है हमको इमीडिएटली दूसरी लाइफ न मिले, तो 8 लाइफ पार करने के लिए
पॉसिबल है कि 8,000, 10,000, 20,000 बरस भी चल जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 8 के 8 लाइव्स इमीडिएटली वन आफ्टर अदर मिले। ये सब हमारे आमाल के ऊपर है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही लाइफ में हम जंप करके तीसरी लाइफ के ऊपर पहुंच जाए और तीसरी से हम 5वीं 7वीं लाइफ के ऊपर पहुंच जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन 8 लाइफ मिल जाने फिर क्या, उसके बाद क्या, 9वां चांस नहीं मिलेगा। फिर ये होगा कि कुरान शरीफ इस बात के अंदर भरा पड़ा है। अल्लाह ने फरमाया है कि उन लोगों को जिनको खुदा चांसेस देता है, अगर उन चांसेस को वो लोग अरेस्ट नहीं करते, अगर उन चांसेस से वो एडवांटेज नहीं उठाते, तो फिर खुदा ताला उसको हाविया दोज़ख के अंदर डाल देता है, यानी उसको खुदा डिस्ट्रॉय कर देता है। अल्लाह डिस्ट्रॉय कर सकता है, साइंटिस्ट किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिएटर भी वही है और डिस्ट्रॉयर भी वही है। अब हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? बहुत अच्छा गिनान है, बच्चे स्कूल में सीखते हैं। जी कहो रे जीवन समय इस कारण आया जी ना की दी साहिब जनी दुनिया नो लोभ जीवरो करवाने लागो जी, दुनिया ना लोभे भर में भूलो जी, भूलो तो माथा नो भेजो काने निसर से जी, और तिल तिल ना मलेखा साहिब रहते जी। पहला पाठ है कि तुम मुझे बताओ दुनिया में तुम क्यों आए? खा पी के सो रहने के लिए तो नहीं आए, क्योंकि हम आए नहीं, हमको भेजा गया है। We have been sent out। तो हमको किसी मिशन के ऊपर खुदा ने भेजा, हमको खुदा ने देश में भेजा तो कोई काम के लिए भेजा है। तो वो काम क्या है? अल्लाह ताला कुरान शरीफ में यही फरमाता है कि तुमको हमने यूं ही बेमकसद एमलेस पैदा नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी का कोई एम है। वो एम क्या है, पर्पस क्या है हमारी जिंदगी का? फिर कहते हैं तुमने अपने मौला की नौकरी नहीं की, न सीधी साहिब नहीं सेवा। यहाँ सेवा का मतलब यह है कि हम उसकी सर्विस करें। हमको खुदा ने पैदा किया है जैसा एक इंजीनियर कोई एक मशीन बनाता है। मान लो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने ये फैन क्रिएट किया, उसका प्लान क्या था कि मैं एक इलेक्ट्रिक फैन बनाऊं कि जो चले तो हवा दे दे। तो इस फैन का पर्पस इंजीनियर के ब्रेन में ये है कि ये हवा दे दे, और अगर एयर कंडीशन बनाया है तो उसके अंदर ठंडक दे दे। उसने एक हीटर बनाया तो उसमें से हीट निकलती है, उसने एक बल्ब बनाया उसमें से लाइट निकलती है। तो इंजीनियर ने, क्रिएटर ने अपने प्लान के हिसाब से उसको जो कुछ भी बनाया, जो वो काम करता है तो वो अपने क्रिएटर की सर्विस करता है। अगर ये अपने क्रिएटर की बनाई हुई चीज जो पर्पस पूरा नहीं करे तो उसको जला देता है, तोड़ देता है, फेंक देता है। खुदा ताला की क्रिएशन में भूल तो नहीं होती। इंसानी इंजीनियर और इस तरह के जो डिस्कवरर हैं या इन्वेंटर हैं, उनके मकसद भूल में आ जाते हैं, खुदा के मकसद में भूल नहीं होती। लेकिन इंसान ऐसा है दुनिया के अंदर कि अगर वो इंसान अपने मकसद में पूरा नहीं होता तो जिंदारो खुदा उसको फिर तोड़ देता है। हमारी जिंदगी का पर्पस ये है कि खुदा ने हमें जिस मकसद के लिए बनाया है
ہم جیسے ایک انجینئر کوئی چیز بناتا ہے، اس نے پنکھا انوینٹ کیا، تو پھر پنکھا جو بگڑ جاوے تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے مکینکس ہوتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے کریشن پیدا کر کے اس کے لیے مکینکس ریپیئر کرنے والے بھیجے، اور اس کے ساتھ اس نے ایک مینول بھیجا کہ بھائی اس کا کرنٹ اتنا ہے، وولٹیج اتنی ہے، وولٹیج اتنی ہے، اس کی اتنی اسپیڈ ہے، یہ اس کی سائز وغیرہ ہے. تو خدا نے بھی مینول ساتھ بھیجا. یہ مینول اس کی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل ہے، قرآن ہے، نبی بھیجے اور ساتھ مینولس بھیجے کہ ہماری زندگی کی تمام باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس طرح کرو گے تو ایسا ہوئے گا. گاڑی خریدتے ہو آپ لوگ، گاڑی لے کے پھر ساری زندگی دیکھتے ہی نہیں، ضرورت پڑتی ہے پانی ڈالتے ہو، بیٹری کی لیول دیکھتے ہو، پھر آپ ٹائر میں ہوا بھی پریشر بھی دیکھتے ہو، کانڈا دکھاتا ہے کہ ابھی ٹینک ختم ہوتی ہے تو آپ اس میں پیٹرول ڈالتے ہو. گاڑی کی سروس تو ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے لاز بنا دیے. اسی لا کو جو خدا نے انسان کے بھلے کے لیے لاز بنائے اس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. مذہب کے اندر خدا نے لاز بنا دیے. تمام دنیا میں 124,000 جو پروفٹس آئے انہوں نے اپنی اپنی زمانے کے اندر ہیومن کائنڈ کی لیول کے حساب سے باتیں کی اور سب کچھ بتایا. ہم کو بتایا گیا کتنا کھاؤ کیسے کھاؤ، کتنا سوو کیسے سوو. ہم کو بتایا گیا بزنس بھی کرو، میرج بھی کرو، فیملی ریز کرو، ماتا پتا کا دھیان رکھو، پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، تندرستی کا بھی دھیان رکھو. دنیا اور دین دونوں کے لیے خدا نے ہمارے سامنے لاز بنا دیے. اب ہم صرف دنیا میں ہی پڑ جائیں اور دین کو اور اپنی روحانی سائڈ کو بھول جائیں تو پھر جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں ہمارے اندر اور جانوروں میں. میں نے بگننگ کے اندر یہ کہا ہے کہ فرق انٹیلیجنس کا ہے. ہم کسی جانور کو دیکھ لو، ایک بکری ہے، گائے ہے، کھانا کھاتے ہیں جانور. جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، جانور تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ کھایا پیا، عیش آرام کیا، سوئے پھرے، ویڈیو دیکھے، جگار کھیلی، شراب کی، موج شوق کی، ہالیڈیز پہ چلے گئے، رات کو سو گئے، دن کو کام کیا، اور ہم نے خدا تعالیٰ کو جس نے ہمیں پیدا کیا بھول گئے تو پھر خدا تو ڈھیل بہت دیتا ہے، اس کی سزا میں ڈیلے بہت ہوتا ہے، لیکن انجام کانسیکوینس اس کے اچھے نہیں ہوتے. ہر ایک انسان کے لیے خدا نے جو لاز بنائے ہیں اس کے لیے ان لاز میں سے چلنا ہی پڑے گا. آج نہیں چلے گا کل چلے گا، کل نہیں چلے گا پرسوں چلے گا. کتنا بھاگے گا، کہاں جائے گا؟ خدا کی کریشن کے باہر تو انسان نکل نہیں سکتا. کبھی نہ کبھی کدھر نہ کدھر خدا پکڑ لے. وہ آدمی جو خدا کے محبت کرنے والے بندے ہیں، جو ریلیجس آدمی ہیں، فروٹ فارم کے اندر دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو دھارمک آدمی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیجس آدمی سمجھتے یا پیش کرتے ہیں، مگر اندر بدماش ہوتے ہیں. ان کی میں بات نہیں کرتا. جو سچے ہیں، جن کا انتکرن بھی پاک ہے، اس کے اعمال بھی اچھے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر بہت تھوڑے. ہم اسماعیلیوں کو یہ چیز بتائی گئی کہ تم دنیا بھی رکھو، دین بھی رکھو. ہم کو نہیں کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یا کسی نبی کی طرف سے کہ تم دنیا چھوڑ کے سادھو بن جاؤ. ہم کو نہیں کہا کہ تم گھر بار چھوڑ کے جنگل میں جا کے خدا کی عبادت کرو. ہم کو تو ہمارا امام کہتا ہے دنیا کے اندر بھی بیسٹ رہو، دین میں بھی بیسٹ رہو. دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی گزارو، دین کے اندر بھی کھاؤ پیو، اچھا کھانا کھاؤ، پیسے پیدا کرو، فیملی ریز کرو، لیکن تمہاری ساری 24 آورس کا ایک پلان بناؤ. اس میں کم از کم ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ 1 آور تو خدا کے لیے رکھو. 1 کلاک تو خدا کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو تھینکس کرنے کے لیے. مجھے کوئی آدمی چائے کا کپ پلا لے تو کم از کم میں اتنا تو بولوں، میرے اندر اتنی تو محنت ہونے چاہیے کہ میں اس کو پہنچ سے تھینک یو دوں. اگر میں چائے پی کے کسی کا تھینکس نہ کروں، اس کو اس کی میرے تھینکس کی پرواہ نہیں ہے، اور میں کبھی تھینک یو نہیں کروں گا تو میری چائے میرے پیٹ میں سے نہیں نکالے گا، لیکن سمجھ لے گا کہ یہ کوئی مینرلیس آدمی ہے. ہم کو خدا تعالیٰ نے لائف دی. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے سب کچھ خدا نے ہمیں دیا. بیوی دی، بچے دیے، تندرستی دی، عزت دی، روزی کمانی دی، پیسہ دیا، یہ خدا نے دیا.
تو ہمارے اندر اتنی محنت نہیں کہ ہم اپنے خدا کو تھینک یو تو کہیں، تھینک یو تو کہیں اس کو، یہ کہ یا خدایا تیرا شکرانہ ادا کرتا ہوں، تو نے مجھ کو یہ بنا دیا، یہ بنا دیا، پیسے دیے، عزت دی، تندرستی دی، کس نے دیا؟ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ نے بیت الخیال میں ایک بامبے کے اندر فرمان کیا ہوا ہے. ماما فرمایا میں تم کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام جعفر ہے. جسٹ فار دی سیک آف ایگزامپل صاحب نے نام دیا. اب فرمایا ٹیک فار انسٹنٹ ایک آدمی، اس کا نام ہے جعفر، تو مالدار ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، بزنس میں سکسیسفل ہے، اس کے کارخانے فیکٹریاں ہیں، پبلک میں عزت ہے، تندرستی ہے، اچھا کٹمب فیملی ہے. ماما فرمایا وہ آدمی کبھی ایسا من میں سمجھ لے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی عقل سے ہوشیاری سے بنایا ہے، تو سب فرمایا وہ رونگ ہے، یہ سب کچھ خدا نے اس کو دیا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں پیسے والے غریب ہو جاتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں. اگر انسان کی ہوشیاری ہی کی بات ہوتی تو پیسے والا تو کبھی غریب ہونا نہیں چاہتا، پھر کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور غریب پیسے والے بننا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں بنتے. تو خدا تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، ہم کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. ڈھاکہ کا جماعت خانہ بنا، جماعت نے بہت محنت کی، اپنے جوانوں نے ایک ایک اینٹ اٹھا کے رکھی. مولانا حضرت امام گئے ہوئے کھولنے کے لیے، تو کافی کے پریزیڈنٹ نے ان جوانوں کا خوب پسند کیا اور بات بھی سکی. انہوں نے خوب محنت، کہتا ہے کہ یا مولا ان لوگوں کے کارن سے یہ جماعت خانہ بنا ہے، یعنی سارا جتنا بھی کریڈٹ تھا وہ جماعت کے ورکرز کو دیا. حضرت امام نے کھڑے ہو کے جب فرمان شروع کیے تو ماما فرمایا کہ یہ سچ بات ہے کہ تمہاری محنت ہوئی، لیکن یاد رکھو تم کو یہ محنت کرنے کی شکتی جس نے دی ہے اس کو تو تم بھول گئے. وہ کون؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. اگر ہم نے کوئی چیز میں سکسیس اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فرماتے ہیں کہ فوراً خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، سبمٹ ہو جاؤ، کہو کہ یا اللہ تیرا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کام کے اندر سکسیس دی. اسلام دین جو ہم اسماعیلیوں کا دین ہے، اسلام کو سمجھنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ اسماعیلی طریقہ ہے کہ ہم کو ہر حالت میں ہر جگہ پل بپل اس کو یاد کرنے کی ہمیں نصیحت کی گئی. مولانا حضرت امام کیا فرمانے کہ تم صبح کی بیت الخیال کی عبادت کرو، لیکن سارا دن خدا کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتے رہو. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا علی یا علی، کوئی بھی طریقے سے اس کو یاد کرتے رہو تو اس کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ قائم رہے. کچھ بھی دنیا کے اندر کرو تو ہر حالت میں خدا کے ساتھ کانٹیکٹ تمہارا رہے، اس کے ساتھ ہاکی ٹاکی تمہاری اوپن رہے. کچھ بھی کام کرنا ہے، ارادہ کرنے ہیں تو اس کے لیے فرمایا رسول اللہ نے، کہو انشاءاللہ میں ایسا کروں گا. میں ایسا کروں گا نہیں، خدا کو بیچ میں ڈالو کہ خدا چاہے گا تو میں ایسا کروں گا، کیونکہ میرا ارادہ اور میری مرضی کامیاب نہیں ہوتی. اگر ہم کو خدا تعالیٰ نے کوئی چیز کی بخشش دی ہے، ہمیں کچھ سکسیس مل گئی تو کہو الحمدللہ. اور اگر کسی نے ہماری تعریف کی ہے، وکھان کیا ہے، تو اس وقت بھی کہو الحمدللہ، یعنی وکھان خدا کا ہے، میرا نہیں. ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، یعنی خدا کی ایسی مرضی ہوئی. ہم کچھ کام کرتے ہیں، کھانا کھاتے وقت یا باہر نکلتے وقت ہم کہتے ہیں بسم اللہ. تو خدا تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا. جی رے بھائی رے، تیز بانا، ہوشیار بنو، کیئرفل رہو. اے سیٹ، اے میرے وزیر، جب تک دنیا میں جیتے ہو ہوشیار رہو کہ تم چیٹنگ میں نہ پڑ جاؤ. نہ تم کسی کو چیٹ کرو، نہ کوئی تم کو چیٹ کرے. ایسا نہیں کرنا کہ تم اپنا کوئی بھی ارادہ یا ڈیزائر یا کوئی ہوپ کرو لیکن اس کو عمل میں نہ لا سکو. کوئی بھی نیک نیت کرو، اس کو عمل میں لاؤ تو دنیا کے اندر ہمیں کامیابی ملے. اسماعیلی مذہب بیسٹ مذہب ہے، یہ بیسٹ طریقہ ہے اسلام کے اندر.
सारी दुनिया के अंदर जितने भी मजहब आए, मैंने आपको अर्ज की कि 124,000 पैगम्बर वापिस आए, तमाम का जो मजहब था वो इस्लाम था। हमको कुरान शरीफ में इस बात के लिए कहा गया है। और मैं आपको अर्ज करूँगा, कुरान पढ़ो और इमाम सुल्तान ने मुस्तकी और हाजर इमाम की जो फरमानी की किताबें हैं वो भी घर में पढ़ो। 10 मिनट हर रोज कुरान या फरमान की स्टडी करो, एटलीस्ट 10 मिनट। 10 मिनट सारे दिन में कभी भी 2-3 तस्बीहां निकालो। 10 मिनट आराम से बैठ के खाना पीने के बाद दिन को रात को कभी भी अपनी लाइफ की स्टोरी को याद करो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी हूँ, वो बराबर है कि नहीं। आज मैंने किसी से झगड़ा किया, आज मैंने किसी को गाली दी, आज मैंने किसी को चीट किया, आज मैंने कुछ झूठ बोला, आज मैंने कुछ बदनजरी की, आज मैंने कुछ गुनाह किया। सारे दिन में 10 मिनट बैठ के एक दफा जरूर सुबह से रात तक अपना स्टॉक लो, अकाउंट देखो के बराबर है मैंने आज कितने गुनाह किए। इस तरह हमको खुद कॉन्शियसनेस से जगाने का एक तरीका मिलेगा। हमारा मन जाग उठेगा, हमारी थर्ड आई अंदर से खुल जाएगी, हमारे अंदर नूर पैदा हो जाएगा और फिर हम अपने उस खुदा को जिसने हमें पैदा किया है हम उसको याद करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता एक प्लांट की तरह के सीड डाल के हम उसकी हिफाजत करें, प्रोटेक्शन दे रहे कि दूसरे इंसेक्ट्स और जानवर खा न जाने और उसको पानी भी देते रहें, तो ये एक दिन बड़ा झाड़ बनेगा और उसको फ्रूट लगेगा। हमारे अमाल ऐसे ही हैं कि सीड डाल के पानी भी दो, उसको खातर भी दो और प्रोटेक्शन भी दो, तो जरूर एक दिन वो बड़े हो जाएंगे। मैंने 1 घंटा आपके सामने वाइज की, इस्माइली मजहब का एसेंस मैंने आपके सामने रखा। फिर भी इंशाल्लाह मैं आज रात आपके पास खाना पीना खा के कभी आप मंजूर करो, मैं तो तैयार। आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन करना है मेरे साथ आराम बैठो, किसी के साथ मैं बैठूंगा आपके साथ। मौला आपको सबसे आबाद करें, ईमान की सलामती दे, हकीकत की समझ दे, 2 जहान में बरकत दे। मौला आपकी बनाए आपस दूर करें, मौला आपकी मुश्किलें दूर करें, मौलाना हाजिर इमाम आपके ऊपर राजी रहे, मौला आपकी दुआएं कबूल करें, मौला आपकी नेक इच्छाएं पूरी करें, मौला दस्तों से प्रयत्न पूरा रखे, इबादत बंदगी और धर्म कर्म का शौक दे दे। मौलाना हाजिर इमाम हमेशा आपके ऊपर, आपकी आल औलाद के ऊपर, कुटुंब कबीले के ऊपर राजी होवे, खुशी होवे, सुखी रहो, आबाद रहो।